تصور جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ طالب علم چاہے کوئی بھی طالب علم ہو، چاہے وہ عربی پڑھ رہا ہو یا مغربی تعلیم حاصل کر رہا ہو یا کسی بھی زبان کے ذریعے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہو کسی ملک میں، تو اسے علم حاصل کرنے پر توجہ دینی چاہیے جی، اور وہ اس کے سلسلے میں مخلص ہو اور پورا وقت پوری توجہ اس علم پر مرکوز ہو یا ان علوم پر مرکوز ہو جن میں وہ توجہ دے رہا ہے، تاکہ وہ پھر اس کے بعد اس میدان میں مہارت حاصل کر کے پھر اس فیلڈ میں کوئی مزید ریسرچ کا کام کرے، تحقیق کا کام کرے، کوئی ایسی چیز کرے، ایجاد کرے کہ جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، جی، وطن کے لوگوں کو فائدہ ہو، جی، ملک کے لوگ اس سے استفادہ کریں اور اس کا اس سلسلے میں نام لیا جائے اور بغیر وقت اور توجہ کے کوئی علم حاصل نہیں ہے۔ شیخ آپ نے وقت کی جو بات کی ہے، میں وقت پر ہی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ آج کے دور کے بچوں کی اگر بات کی جائے، ناسور کی طرح ایک نئی چیز آئی ہے اور وہ ہے سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک۔ تو ہمارے بچے، ہمارے جو بھائی بندھو ہیں، وہ پڑھائی پر کم وقت دے پاتے ہیں اور ان چیزوں پر زیادہ سے زیادہ وقت لگاتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کے لیے کیا نصیحت ہے آپ کی؟ دیکھیے، ایسے بچوں کے لیے میری نصیحت سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا مفید چیز ہے، جی، ایسا نہیں کہ اس سے بالکل چھوڑ دیا جائے، اسے کنارے ڈال دیا جائے، بالکل، لیکن جس طرح سے ہم زندگی میں ہر چیز کے لیے وقت کی تنظیم کرتے ہیں، مثلاً سوتے ہیں چند گھنٹے، ہم جی، پڑھنے کے لیے کلاس ٹائم جو ہوتا ہے اس میں پڑھنے جاتے ہیں، جی، اس طرح سے لنچ ٹائم ہوتا ہے تو ہم لنچ کرتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں، تو اسی طرح سے اس کے لیے بھی ایک ٹائم ہم مقرر کر لیں، جی، اس کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کا وقت رکھیں اس کے لیے۔ باقی اور دوسری جو علم سے متعلق جو میں نے بتائی بات کہ اس پر پوری توجہ ہونی چاہیے، پڑھنے پر پوری توجہ ہونی چاہیے۔ سر ہمارے معاشرے میں 2 طرح کا مزاج ہے۔ ہمارے یہاں پڑھائی بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک مدرسے کی تعلیم ہوتی ہے اور ایک اسکول کی تعلیم ہوتی ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے جو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں، پڑھائی کے بعد انہیں روزگار بہت جلدی سے نہیں مل پاتا، جبکہ اسکول کے بچے انجینئرنگ وغیرہ کر کے، ڈاکٹری کر کے، یعنی کسی بھی پروفیشنل کورس کو کرنے کے بعد انہیں ایزیلی جاب مل جاتی ہے۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مدرسوں میں عصری علوم کا اضافہ کیا جائے؟ اکثر مدارس میں تقریباً انگریزی زبان اور بعض عصری علوم، سوشل سائنسز وغیرہ کا اضافہ کیا گیا ہے اور جی، بہت کامیاب تجربہ رہا ہے۔ جی، مختلف مدارس جو بر صغیر کے ہیں، خاص طور پہ ہندوستان میں، تو میرا کہنا ہے کہ اضافہ تو ہونا چاہیے اس میں، جی، لیکن ان علوم و فنون میں تخصص یا وہ مہارت ان کو نہیں حاصل ہو پاتی ہے عربی مدارس کے طلبہ کو، نتیجتاً وہ اس میں ثانوی درجے کی معلومات حاصل کرتے ہیں، جی۔ وہ اس میں وہ مہارت نہیں ہوتی ہے جن علوم و فنون میں۔ لیکن سر یہ بھی ایک سچائی ہے کہ جو ہمارے مدرسے کے بچے ہیں ان کا حافظہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے بنسبت اسکول کے بچوں کا۔ تو اگر اسکول کی طرح مدرسے کے بچوں کو شروع سے جیسے ہم قرآن کریم پڑھاتے ہیں، احادیث پڑھاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم انہیں جو ہے شروع سے ہی انگلش وغیرہ بھی پڑھائیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بالکل، پڑھانے کے لیے کوئی پابندی نہیں، ہم لوگوں نے خود انگلش پڑھی ہے، ایسے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے جی، جہاں انگلش پڑھایا جاتا ہے، تقریباً انٹر تک کی ہم نے انگلش پڑھی، جیسے عربی میں فراغت کی ہے، اور الحمدللہ ہم جس طرح سے عربی لکھنا پڑھنا بولنا جانتے تھے اسی طرح سے انگلش لکھنا بولنا جانتے تھے۔ چلیے، تو ایسا نہیں ہے کہ بعض مدارس ایسے نہیں، لیکن اکثر مدارس کا حال برا ہے۔ برا حال ہے، جی، اکثر مدارس میں اولاً تو یہ اصلاحی قبول نہیں کرتے بالکل، کہ اس طرح انگریزی زبان پڑھائی جائے، جدید علوم پڑھایا جائے یا عصری علوم سے دلچسپی ہو، اور جہاں پڑھاتے ہیں بھی تو وہاں بھی مطلب پوری توجہ ان پر نہیں ہے، جی، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ثانوی چیز ہے، اس میں چلو دکھانے کے لیے کہ ہاں ہم نے عصری علوم میں داخل کر دی ہیں، تو دراصل توجہ ان علوم پر نہیں ہے، صرف پرانے ان علوم پر ہے، عربی کے علوم پر۔ اور جہاں تک ملازمت کا سوال ہے تو ملازمت سے متعلق میں آپ کی رائے سے اختلاف کروں گا، ٹھیک ہے، وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے پروفیشنل کورسز میں ہم فوراً جاب پا جاتے ہیں، کہیں کسی جگہ کوئی کام پا جاتے ہیں، تو آپ جتنے آرٹس کے سبجیکٹس ہیں جن میں لوگ PhD تک کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے مارے پھر رہے ہیں یونیورسٹی میں پڑھنے والے بھی، چاہے وہ کتنے بڑے ماہر ہو، اہم ہو، اس لیے کہ بڑی تعداد ہے ان کی جو ان آرٹس کے جو مختلف علوم و فنون ہیں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے سر آپ کی بات، لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بچے جو مدرسے سے پڑھتے ہیں، یا تو وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد یا تو کسی مسجد کے امام بن کر رہ جاتے ہیں یا کسی اور کاروبار میں وہ لگ جاتے ہیں، تو ایسے میں نہیں لگتا ہے کہ ان کی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے؟ صحیح بات ہے، میرا اسی لیے ان کو مشورہ یہ ہے، ان میں سے اکثر لوگوں کو جن کو امکان ہو، جس کو ان کو کہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ضرور 2-3 سال کا 1 سال کا کم سے کم ڈپلومہ کورس یا کوئی ڈگری کورس یونیورسٹیوں میں جا کر کے، اس کی سہولت میسر ہے ابھی جامعہ ملیہ میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اور دوسرے مختلف اداروں میں جہاں پر ان کی ڈگریاں تسلیم کی جاتی ہیں۔ شیخ میرا ایک سوال ہے، آخری سوال سمجھیے سے،
آپ نے مختلف ممالک کا دورہ کیا، آپ نے مسلمانوں کے حالات دیکھے، اور کیونکہ آپ خود بہار سے بلونگ کرتے ہیں، ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کی جو سماجی، سیاسی اور تعلیمی معیار کیسا ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. اسی طرح سے آپ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی استھتی کو بھی آپ نے دیکھا ہے. ایسے میں آپ کیا پاتے ہیں، ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کی استھتی کیسی ہے دنیا کے اعتبار سے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں تصور بہت اچھا ہے، جی، چاہے وہ عرب ممالک ہوں چلیے، یا ماشاء یورپین اللہ. ممالک، جن ممالک میں گیا ہوں، اور جہاں گیا بحیثیت ہندوستانی اور مسلمان کے میں پہچانا جاتا ہوں، ماشاء اللہ. اور کوئی بات نہیں، اور جی. اس علم میں میری دلچسپی. جی تو ہندوستانی مسلمانوں کا ریپوٹیشن بہت اچھا ہے. جی. نمبر 2 یہ کہ ہندوستانی مسلمانوں کے اندر بعض خصوصیات ایسی میں نے پائیں کہ جو دوسرے ممالک کے اندر نہیں ہیں. مثلا یہاں انگریزوں نے کئی سو سال حکومت کی اور غلامی میں جکڑے رکھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے، یعنی رد عمل کے طور پر، کہ مسلمانوں نے بلکہ اور دوسری قوموں نے بھی اپنے رسم و رواج، اپنے دین اور اپنے مذہب اور اپنے چیزوں کو اتنے مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے کہ آج تک اس کے اثرات ظاہر ہیں. ماشاء اللہ. تو اپنی تہذیب کو انہوں نے بھلایا نہیں، اپنی زبان نہیں بھولے، اور یعنی ان کے طریقے پر بالکل نہیں چلے، ان کی تقلید نہیں کر لی مغرب کی. اس کے برعکس مثلا دیکھیے آپ بہت سے عرب ممالک کے اندر جہاں پر بھی مغربی قومیں آئیں، چاہے وہ فرانسیسی ہوں یا انگریز، انہوں نے فوراً بہت ہی تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، اور بالکل یعنی وہ نظام، مثال کے طور پر نظام تعلیمی ہے جو اسلامی نظام تعلیم ہے، وہ آپ کہیں کسی عرب ملک میں اس انداز کا نہیں دیکھیں گے جو یہاں قائم. اس طرح سے اسلامی تہذیب کے جو دوسرے مظاہر ہیں، تو یہ پلس پوائنٹ ہے. چلیے سر، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے بہت ہی قیمتی باتیں کہی ہے. دوستوں، جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو، سر جاتے جاتے ہمارے دوستوں کے لیے کوئی خاص پیغام؟ خاص پیغام تو بس صرف ایک بات میں کہوں گا. جی پلیز. اور وہ یہ کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب، وہ پیغام ہدایت ہے. جی. اس کو توجہ سے پڑھیں. جی. اور وہ دراصل علم کا خزانہ ہے، چاہے ہم جس علم میں بھی تخصص رکھتے ہیں. قرآن مجید رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کے لیے ہے، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے. یہ ہمارے پاس ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کو ہم رکھے ہوئے ہیں اور سانپ کی طرح سے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں. نہ خود اس سے استفادہ کرتے ہیں، نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. خود بھی استفادہ کریں، پڑھیں، سمجھیں. ترجمے کے ذریعے مختلف آڈیو ویڈیو کیسٹس ہیں، پروگرام ہیں، ان کے ذریعے اگر ہم ہر دن یہ التزام کریں کہ چند آیتیں بھی ان کے ذریعے سمجھ لیں، کوئی بھی تخصص کسی بھی اسٹوڈنٹ کا کسی بھی میدان میں، تو میری ہے خود پڑھیں، اور دوسرے اپنے مسلمان اور غیر مسلم بھائیوں کو بھی اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی طرف دلائیں. چلیے سر، بہت بہت شکریہ آپ کا.